موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے، ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں، فرمایا مجھے پتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے۔ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں۔ تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے۔ فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا۔ فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیے۔ تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں۔ روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی، بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے۔ تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلے باہر، نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے۔ ہم محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں۔ کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات، اور دوسری بات دانائی، حکمت۔ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا۔ میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو۔ ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں۔ آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے۔ میرے عزیز ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے۔
दाना थे, मामला फहम। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली आसान हो गई तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, अजान हो गई, हजरत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूंकि ज्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूं बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकले तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हजरत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नियत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ। वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि दो फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है। पर जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर हैं वो जा जाके हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही है। हजरत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी दानाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फहम, उनकी फिरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, दो बातें बस बता दे, मैं अमल करूं तो जिंदगी बन जाए, दो बातें। तो हजरत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाएगी। मनसूबाबंदी जरूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी जात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। हम रिटायर नहीं होते जिंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमजोर करने के दर पे होती हैं कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हजरत अली फरमाने लगे दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। इमाम राजी कहते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए, तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोजे रखूंगी। शिफा हो गई, रोजे भी रख लिए। और जब मौला अली शेर खुदा रोजा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फातिमा ज़हरा बेदार हुई, तो इमाम हसन और हुसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्र, अम्मा जी हमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोजा रख लिया गया। एन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जौ लाया थोड़े से। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पीस कर रोटियां पकाई। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का, कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाह अकबर कहेंगे तो रोजा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फकीर ने सदा दी। कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटा आया हूँ, कहत है फाका है, ए रसूलुल्लाह के खानदान वालों मैं यतीम हूँ। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाजा खुले ना खुले, सैयदा का दरवाजा तेरे लिए जरूर खुलेगा, क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हजरत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोजा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी।
کہا ہے رسولullah کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر۔ کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک۔ لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ عین افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے۔ سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاصفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، کہا حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے، یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا،
بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو ناراض تھے؟ فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا،
शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था। लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज, लफ्जों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक का जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म व फजल बड़ा कमाल का था। एक दफा सहाबा में मसला बन गया कि बच्चा पैदा होता है तो इसका वजीफा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म व फजल बता रहा हूँ, इल्म व फजल। तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म व फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हल नहीं होता था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कहने लगे हमसे नहीं हल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे नबुव्वत का फैजान है, वो ये मसला हल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफा आवाज निकाले तो उसका वजीफा लगा दो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब उसका वजीफा लगा दो। तो इस पर फिर सहाबा का इत्तेफाक हो गया। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज उठाते थे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे अल्लाह की कसम, तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोजे से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है कि मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो, अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत लेने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूं, मैं इस्तिगफार कर लूं, मैं लंबे सजदे करूं। और कहा ज़ैनुल आबिदीन तू जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिगफार से बड़ा प्यार है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिजी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूं पर तुम्हें 2 बड़ी भारी बड़ी वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। सिहा सित्ता की रवायत, 2 वजनी चीजें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूं और दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। अगर अहले बैत नबुव्वत को थामे रहोगे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना, इनको देखना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मिनारा नूर हैं, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला? इसलिए कि ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद इन्हें अपनी सोहबत अता की है। ज्यादा दूर नहीं था, सैयदा फातिमा का घर मस्जिद नबवी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में क़याम करूं।
تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا، اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ، آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے، حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے۔ مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ تو ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی، تو فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکیں۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جناب صالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ۔ جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے، دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے۔ خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے۔ اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے، کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے۔ اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی، یہ شغل ہے ہمارا۔ اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے، پر وہ کہتا ہے عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا۔ تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا۔ تو 40 دن جنگل میں روتے رہے، 40 دن۔ محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے۔ رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ۔ کہتے جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے، کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے۔ کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے، مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس، جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے، میری طبیعت میں حوصلہ نہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ الامان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے، پتہ نہیں ہم کیا ہے۔
اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ من دانم کے من دانم، پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت۔ کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں، بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا، کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے، محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائے گا۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔